دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے خصوصاً ملک کی صنعتی ترقی میں چینی کاروباری اداروں کی سرمایہ کاری میں اضافے کی تعریف کی ہے۔ وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اصولوں کی پاسداری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کے لیے آئندہ جمعے کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں صاف، صحت مند اور پائیدار ماحول تک رسائی کو ایک عالمی انسانی حق قرار دیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چین کے کاروباری اداروں کی جانب سے خصوصاً پاکستان میں صنعتی ترقی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے کو سراہا ہے۔ اسلام آباد میں چین کے سفیر نونگ رونگ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین بہترین دوست ممالک ہیں جو آزمائش کی ہر گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے اور باہمی دلچسپی کے اہم امور پر ایک دوسرے کی حمایت کی۔ وزیر اعظم نے ابھرتے ہوئے اقتصادی چیلنجوں سمیت پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور ترقی کے لیے چین کے تعاون کی تعریف کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شنگھائی تعاون تنظیم کے مقاصد اور اصولوں کے حصول کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین شنگھائی تعاون تنظیم کو ترقی اور روابط کے فروغ کی اہم علاقائی تنظیم بنانے کے لیے یکساں خیالات رکھتے ہیں۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے اہم مفادات اور خدشات پر ایک دوسرے کی پختہ حمایت کا اعادہ کیا اور اعلیٰ سطح کی سیاسی اور عملی تعاون سمیت تصویراتی رابطوں کے فروغ کا عزم ظاہر کیا۔ وزرائے خارجہ نے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت کی اور اس امر پر اتفاق کیا کہ افغانستان میں امن و استحکام علاقائی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ایوان زیریں سے پاکستان تحریک انصاف کے 11 ارکان کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے ترجمان کے مطابق استعفے منظور کیے جانے کے بارے میں نوٹیفیکیشن مزید کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے باعث ایک روز کے دوران مزید ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ صحت کے قومی ادارے کے مطابق 693 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی اور مثبت کیسز کی شرح 3.35% رہی۔ چین نے کہا ہے کہ شنگھائی کے قریب پاکستان اور چین کی حالیہ اختتام پذیر بحری مشق سے دونوں ملکوں کے درمیان روایتی دوستی مزید مستحکم ہوئی ہے۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان وو اشچیان نے اپنی ماہانہ بریفنگ کے دوران کہا کہ مشترکہ بحری مشق سے دونوں ملکوں کی بحری افواج کی سمندری سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دونوں ملکوں کی بحری افواج نے مشق کے دوران جنگی حربوں اور مہارت کا تبادلہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے آئندہ جمعے کو علاقے میں بھارتی مظالم کے خلاف مکمل ہڑتال اور وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے سری نگر میں ایک بیان میں آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کریں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری 5 اگست کو یوم سیاہ اور یوم استحصال کے طور پر منائیں گے اور دنیا کو یہ واضح پیغام دیں گے کہ وہ اپنی سرزمین پر بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں اور مکمل کامیابی تک اپنی تحریک آزادی جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں صاف، صحت مند اور پائیدار ماحول تک رسائی کو ایک عالمی انسانی حق قرار دیا گیا ہے۔ قرارداد میں تمام ملکوں، بین الاقوامی تنظیموں اور کاروباری اداروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سب کے لیے صحت مند ماحول تک رسائی یقینی بنانے کی کوششوں میں تیزی لائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس تاریخی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ نمایاں پیش رفت اس حقیقت کی عکاس ہے کہ رکن ممالک ماحولیاتی تبدیلی کے بحران، حیاتیاتی تنوع کے نقصان اور ماحولیاتی آلودگی کے روک تھام کی مشترکہ کوششوں کے لیے متحد ہو سکتے ہیں۔ اور روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن شروع ہونے سے اب تک اس کے 359 میزائل سسٹم تباہ کر دیے گئے ہیں۔
ترجمان نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ یوکرینی فوج کو خرسون کے علاقے میں شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔